اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج 10واں روزہ ہے اور آج ہمارا 10واں پارہ بھی ہے۔ 10ویں پارے کا آغاز سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے ہو رہا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ انفال کی جو پہلی آیت تھی یسألونک عن الانفال، پوچھتے ہیں آپ سے یہ غنیمتوں کے بارے میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی یہ بتایا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر اب مال غنیمت کی تقسیم کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس حصے کو اللہ کے رسول اپنے قرابت داروں اور اس کے علاوہ یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کی امداد کے لیے خرچ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ حصہ بیت المال میں جمع ہوگا اور ریاست اسے مستحقین پر خرچ کرے گی۔ باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ جو مجاہد اپنی سواری لائے گا اسے سواری کا حصہ بھی دیا جائے گا، اور آخر میں تلقین کی گئی کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ فتح اللہ تعالیٰ کی نصرت سے حاصل ہوئی ہے تو پھر فتح کے ثمرات یعنی مال غنیمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کر لو۔ آیت نمبر 42 میں معرکہ بدر نے حجت تمام کر دی۔ کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ مسلمانوں نے بدر میں بڑی جام مردی سے لڑائی کی اور مسلمانوں کا ایک جو ہے وہ جو سمجھیے کہ پوری عرب کے اوپر ایک ٹہکا جو ہے وہ شامل ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان بھی اب ایک قوت ہے اور انہوں نے جو ہے وہ کفر کے پر خچے اڑا دیے۔ اگلی آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے 43 اور 44 میں کہ اہمیت اسباب کی نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہے، اور یہی بات ہمیں بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ دیکھیے بدر کے معرکے کے وقت اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کی تعداد کم دکھائی، دونوں پر ایک دوسرے کی مرغوبیت ختم ہو گئی، وہ اپنے آمنے سامنے صف آرا ہو گئے، معرکہ برپا ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد کو دگنا کر دیا۔ اب ان پر مسلمانوں کا رعب طاری ہوا اور وہ ہمت ہار گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے 70 افراد جہنم واصل ہوئے، 70 ہی قیدی بن گئے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ اس جنگ کا مقصد تھا اسباب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی برتری ثابت کرنا۔ مسلمانوں کو قلت اور بے سامانی کے باوجود شاندار فتح دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد پورا کر کے دکھایا۔ اس دوران 45 اور 47 میں دوران جنگ مسلمانوں کے لیے بڑی ہدایات اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ ان میں سے یہ بھی تھی کہ جب دشمن سے مد بھیڑ ہو جائے تو مقابلے پر ڈٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ اس کی مدد شامل حال ہو اور دشمن پر فتح حاصل ہو سکے۔ مزید یہ کہ نظم کی پابندی کرو اور اپنے امراء کی حکم عدولی نہ کرو ورنہ دشمن پر تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ امراء سے نزاع سے بچنے کا گر یہ ہے کہ آدمی خلاف طبع امور پر صبر کرے اور نظر انداز کرنے کا عادی ہو۔ اپنی رائے پر اتنا اصرار نہ ہو کہ اگر اسے قبول نہ کیا جائے تو لڑنا شروع کر دے۔ اسی صفت کا دوسرا نام صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد انہی کو حاصل ہوتی ہے جو دشمن کے مقابلے میں نظم کی پابندی کے حوالے سے ثابت قدمی دکھائیں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنی قوت اور اسباب پر ناز کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے لڑائی کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو کر عبرت کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ معرکہ بدر میں مشرکین کے لشکر کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آیت نمبر 48 میں شیطان نے قریش کے لشکر کو جو دھوکہ دیا تھا اس کا ذکر ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ شیطان بنو کنانہ کے رئیس سراقہ بن مالک کی شکل میں قریش کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ انہیں دوسری تسلی دی کہ آج تمہاری فتح یقینی ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ جب میدان کارزار گرم ہوا تو مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اترتے دیکھ لیے اور دم دبا کر بھاگنے لگا اور کفار سے کہہ دیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیطان یہی کرتا ہے
کہ پہلے ورغلا کر اور سبز باغ دکھا کر انسان کو گمراہ کرتا ہے اور عین موقع پر ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کب نعمتوں سے محروم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کر دیا آیت نمبر 53 اور 54 میں، اور اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام کو قائم اور باقی رکھنے کا جو ضابطہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اس کے رب العالمین اور رحمان الرحیم ہونے کے نتیجے خود بخود عطا کی جاتی ہیں۔ البتہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے اس سے اس وقت تک واپس نہیں لیتا جب تک وہ اپنے حالات اور اعمال کو خراب کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دے۔ ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب آل فرعون اور دیگر مجرم قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے محروم کر دیا۔ اگر آج ہم بھی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ یہی کریں گے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اپنی نعمتیں چھین لے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اسی کے اندر آیت نمبر 60 میں جنگ کے لیے بھرپور تیاری کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کفار کے مقابلے کے لیے ہر ممکن جنگی قوت اور اسباب فراہم کریں، بھرپور جنگی تیاری کے لیے اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو دہشت زدہ رکھیں۔ اس مقصد کے لیے جو بھی وقت کی ضرورت ہو، ایٹم بم، ٹینک اور جو بھی چیز موجودہ دور کی کلاشنکوف رائفل، اس کی تیاری کی جائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قوت ایمان اصل میں یہ سب سے بڑی چیز ہے اور قلیل مومنوں کو کثیر قافلوں پر یہی چیز ہے جو غالب کر دیتی ہے۔ آیات 65 تا 66 میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اگلی آیات میں 67 اور 69 میں کافروں کو قیدی بنانی پر اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضگی کا معاملہ کیا۔ جو معرکہ بدر میں 70 کافر قیدی بنائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اظہار ناراضگی کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی مشاورت کے بعد گرفتار شدہ کافروں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں وارد شدہ حکم کی روشنی میں کیا۔ اس آیت میں اجازت دی گئی تھی کہ کافر قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا جا سکتا ہے، البتہ یہ اجازت اس وقت کے لیے دی گئی تھی جب کافروں کے خلاف جنگ فیصلہ کن فتح تک پہنچ جائے۔ اس وقت تو کفر کی کمر توڑنے کی ضرورت تھی اور مناسب یہی تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا۔ بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے میں معاملہ ایسا ہوا، لہذا اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا اور قیدیوں سے لیے گئے فدیوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر یہ کہ اگلی آیات میں 70 اور 71 میں قیدیوں سے اظہار شفقت کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی ہمارے دین کا خاصہ ہے کہ دیکھیے دشمن ہے لیکن قیدی بن کے آ گیا ہے تو اب اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اور آیات 72 اور 73 میں دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے اس کو بیان کیا گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اہل ایمان کی دوستی اور دلی محبت صرف اہل ایمان سے ہونی چاہیے جو دین کی خاطر جان مال اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک کافر کو دوست بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی کافر ہی کافر کا دوست ہو سکتا ہے۔ یہ بات اللہ کرے آج ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے اور وہ اس کی طرف توجہ کریں۔ اگلی آیات میں 74 اور 75 میں سچے مومن، اور کچھ دیکھیں ہم نے صفات سورہ انفال کی شروع میں پڑھی تھی کہ جب قرآن سن کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کی پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب سچے مومنوں کی جو باہر کی کیفیات ہوتی ہیں، عمل کی کیفیات ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ عمل میں ہجرت کرتے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانیاں دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بشارت ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے 10ویں پارے کے اندر۔ اس سورہ مبارکہ کا اسلوب انتہائی جلالی ہے۔ تفسیر قرطبی میں سیدنا علی کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ یہ سورت ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، لہذا اس سورت کی تلاوت کے آغاز میں اللہ کی رحمت کے اظہار کا کلمہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ البتہ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تلاوت کا آغاز ہی سورہ توبہ کے درمیان سے کر رہے ہوں تو تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔
سورۃ توبہ کا نزول 4 مراحل میں ہوا۔ رکوع نمبر 1، 4 اور 5 یہ سن 9 ہجری میں حج کے دوران حج کے موقع پر نازل ہوئے۔ رکوع نمبر 2 اور 3 سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے۔ رکوع نمبر 6 تا 11 غزوہ تبوک کے لیے روانگی کی قبل اور دوران سفر نازل ہوئے، اور رکوع نمبر 12 تا 16 غزوہ تبوک سے مدینے سے واپسی پر نازل ہوئے۔ آیات نمبر 1 تا 3 میں مشرکین عرب کے لیے اس بیزاری کا بیان ہے جس کا اعلان ان کے سامنے سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر کیا گیا۔ انہیں بتا دیا گیا کہ ان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے اور حجت تمام کر دیا ہے۔ اب وہ 4 مہینے کی مدت کے اندر اندر کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور اسلام قبول کر لیں، اسی میں ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر اس مدت میں اسلامی ریاست کی حدود سے نکل جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو مدت گزرنے کے بعد اسلامی ریاست کی سرزمین ان کے ناپاک وجود کو برداشت نہیں کرے گی۔ یہ 4 مہینے کی مدت ان مشرکین کے لیے مقرر کی گئی جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ معاہدہ جن سے تھا ان کے لیے معاہدے کو مکمل یعنی معاہدے کی مدت کو پورا کرنا ضروری تھا۔ آیات 4 تا 5 مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان، اور یہ آخری فیصلہ تھا جو اللہ کی طرف سے ہوا۔ ارشاد ہوا کہ جن مشرکین سے ایک طے شدہ مدت کے لیے معاہدہ تھا انہوں نے کبھی بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، انہیں معاہدے کی طے شدہ مدت تک مہلت دی جائے۔ اصول پسندی اور تقوی کا یہی تقاضا ہے۔ البتہ جن مشرکین سے معاہدہ تھا اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ان کے لیے حرمت والے مہینوں تک کی مہلت ہے، یعنی حج کے بعد ذی الحجہ کے باقی دن اور محرم کا مہینہ۔ مہلت ختم ہونے کے بعد جو مشرکین اسلامی ریاست کی حدود میں پائے جائیں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی مشرک توبہ کر کے ایمان لے آئے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو اس کی جان کی حفاظت کی جائے گی۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں بتایا جا رہا ہے کہ حق اور باطل میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ چند لوگ اہل مکہ کے ساتھ جنگ نہ کرنے والوں کے حق میں دلیل پیش کر رہے تھے۔ وہ دلائل یہ تھے کہ صلح جنگ سے بہتر ہے۔ مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ توڑی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم پھر سے اس صلح کی تجدید کر لیں، پھر ان سے ہمارے خون کے رشتے بھی تو ہیں، ہمیں صلہ رحمی اور قرابت داری کا خیال کرنا چاہیے۔ ان آیات میں وعدے کیا گیا اصولاً حق اور باطل میں سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک برائی کا ہاتھ سے روکنے کی قوت نہ تھی مشرکین سے صلح بھی تھی، اب جب کہ انہوں نے خود ہی صلح کو توڑ دیا ہے تو باوجود برائی کا ہاتھ سے روکنے کی قوت فراہم ہونے کے کیسے ان سے صلح کر لی جائے؟ مسلمان تو ان سے قرابت داری کا لحاظ رکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں، جبکہ اگر انہیں موقع مل جائے تو ہرگز کسی سے صلح کی خاطر میں نہ لائیں اور نہ کسی قرابت داری کا پاس کریں۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کے جرائم بیان کیے گئے کہ جن کے بارے میں مسلمان نرم گوشہ رکھتے ہیں، انہوں نے دنیا کی وقتی چودراہٹ اور مفاد کو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ترجیح دی۔ نہ صرف خود حق قبول کرنے سے باز رہے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے بدظن کرتے رہے۔ اگلی آیات میں جنت کیسے عطا کی جائے گی، یا جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے، استقامت سے، صبر سے اور اپنی راہ میں تکلیفوں سے بھر دیا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ آیات 17 تا 19 میں محدود مذہبی تصور کی زوردار نفی کی گئی اور بتایا گیا کہ اہل مکہ سے جنگ نہ کرنے کے حوالے سے ایک اور گمراہ کن سوچ کی جو پروان تھی اس کی نفی کی گئی۔ گمراہ کن سوچ کیا تھی کہ قریش مکہ نے مسجد حرام کو آباد کر رکھا ہے، وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کے خلاف جنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس سوچ کی نفی ان الفاظ میں کی گئی کہ مشرکین اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والے در حقیقت اللہ کے متقی اور نیک لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 23 میں صرف اور صرف دوستی کی بنیاد ایمان پر رکھو، اس کا تذکرہ ہے، اور کہا گیا کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 24 میں دنیاوی محبتوں کو دینی محبتوں پر ترجیح دینے والوں کو فاسق قرار دیا گیا اور بیان کیا گیا کل انکان آباؤکم، 8 محبتوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اے نبی فرمائیے اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارے دیگر رشتہ دار و اموال اقترفتموہا اور اموال تمہارے وہ جو تم نے خود کمائے و تجارت تخشون کسادہ، وہ کاروبار
کہ ڈرتے ہو جن کے نقصان سے تم، ومساکن ترضونہا، اور گھر جو تم پسند کرتے ہو جنہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں یہ 8 محبتیں اور یہ 3 محبتیں، ہمارا پلڑا کس طرف جھکتا ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی طرف جھکتا ہے یا دنیا والی محبتوں کی طرف جھکتا ہے؟ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں فیصلہ کن شے اسباب نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 29 میں اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت کا تعین کر دیا گیا۔ ابتداً یہ حکم اہل کتاب کے لیے تھا، لیکن بعد ازاں اس کا اطلاق دور نبوی کے مشرکین عرب کے سوا تمام غیر مسلموں کے لیے بھی کر دیا گیا۔ فرمایا کہ غیر مسلموں سے اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک وہ ریاست میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اپنے لیے ثانوی درجے کی شریعت قبول نہیں کرتے۔ انہیں جزیہ دینا پڑے گا تاکہ ریاست ان کے جان اور مال، املاک اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کر سکے۔ اس آیت میں ایک اہم نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام ٹھہرانے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کردہ حلال و حرام کی تفصیل ہمیں احادیث مبارکہ سے مل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کے علماء اور صوفیاء کی اکثریت کے بارے میں، ان کے طرز عمل کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگوں کے مال کو ناحق کھا جاتے ہیں، وہ حق کو چھپاتے ہیں یا حق میں تحریف کر کے اور لوگوں کو ان کی من پسند فتوے دے کر ان سے قیمتیں وصول کرتے ہیں۔ یہ دنیا دار مذہبی پیشوا لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں تاکہ ان کا مکروہ کردار بے نقاب نہ ہو۔ یہ لوگ دین کے خادمین کا لبادہ اوڑھ کر سونا اور چاندی نذرانے کے طور پر وصول کرتے ہیں اور اس کے ڈھیر لگاتے ہیں۔ روز قیامت اس جمع شدہ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، کہا جائے گا چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ اور بدقسمتی سے مسلمان بھی ایسے دنیا دار علماء اور صوفیاء آج موجود ہیں جنہیں علماء سو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے دنیا دار علماء اور صوفیاء نے دین کو کمائی نہیں، عیاشی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے بچائے اور دین کے سچے خادموں اور علماء حق سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے طے کردہ ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے جی نہیں چھڑانا چاہیے، اور اس کا تذکرہ ہے۔ منافقین کے تذکرے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت جو ہے وہ زیادہ نمایاں کیا ہے، اور خاص کر جو ہے غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ غزوہ تبوک کا معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری غزوہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ غزوہ اس وقت تیار ہونے کا حکم دیا جب کھجور کی فصل جو ہے وہ تیار تھی اور گرمیوں کے دن تھے۔ مشکل غزوات میں سے ایک غزوہ تھا اور سب کے لیے نفیر عام تھی، سب نے جانا ہے، کوئی رک نہیں سکتا۔ تو اس وقت میں اتنا مشکل دور تھا تو منافقین طرح طرح کے بہانے کرتے تھے، تقوی کوٹڈ بہانے، تقوی کے پردے میں لپٹا ہوا بہانہ۔ ان میں سے کوئی آ کے یہ کہتا تھا کہ مجھے اس لیے اجازت دے دیجئے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں ذرا کمزور دل کا انسان ہوں، تو کہیں کسی عورت کے اوپر جو پھسل نہ جاؤں، اس لیے مجھے تو آپ ساتھ نہ ہی لے کر جائیں۔ یعنی اس طرح کے بہانے پیش کیے منافقین نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو قبول کرتے جاتے اور ان کو اجازت دیتے جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ، اور آپ کی زندگی ہی میں آپ کی دین کی ایکسٹینشن تھی عرب سے باہر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کے گئے سوائے چند کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک وہاں پر پڑاؤ ڈالا، لیکن وہ لوگ آپ کی فوج کو دے کے، آپ کی مدبرانہ سوچ کو دے کر مقابلے کے لیے نہیں آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران وہاں کے ارد گرد قبائل کے ساتھ معاملات کیے، ان تک دین حق پہنچایا، اور واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینے پہنچے تو کچھ صحابہ کا تذکرہ آئے، ہم اگلے پارے میں پڑھیں گے کہ کچھ نے جو ہے اپنے آپ کو خود سزا دے دی، ستونوں سے باندھ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف
کر دیا۔ 3 صحابہ وہ تھے جو سچے تھے، جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکے، ان کی 50 دن تک بائیکاٹ کیا گیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کی۔ باقی منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور کبھی بھی اب آپ ان کے حق میں دعا نہیں کریں گے۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائے استغفار کریں گے، اللہ ان کی دعا کو، اللہ آپ کی دعا کو ان کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ یہ وہ منافقانہ طرز عمل ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اصل منافق کون ہوتا ہے۔ اصل سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں جیسا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، جب دین کے لیے قربانی دینے کی بات آتی ہے، جب دین کے لیے جان و مال لگانے کی بات آتی ہے، تو یہ منافق اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، اور یہ لوگ جب پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھو اپنے وقتی دنیا کی فائدے کے لیے اپنے آپ کو بچا لیا اور ہم تو قتال اور جنگ اور محنت اور کٹھن اور تکلیف سے بچ گئے۔ حالانکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ یہی دنیا کا خسارہ ہے، یہی آخرت کا خسارہ ہے۔ اصل اور حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں جو ہرچے باد آباد کی شان کے ساتھ آتے ہیں اور اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنی راہ میں حق اور سچ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اس کے لیے اس کے لیے اپنے آپ کو آگے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔